میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، شوال کا مہینہ، ذی-قعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اور ان مہینوں میں اطراف عالم سے حجاج بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں۔ گویا بیت اللہ میں ایک کشش ہو جاتی ہے اور بیت اللہ حجاج کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اور لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ حج کی سعادت نصیب فرما، گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، راحت آرام کو چھوڑ دیتے ہیں اور کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ جب عبادت کو عبادت کے طریقے سے ادا کیا جائے تو پھر اس کے انوار اور برکات نصیب ہوتے ہیں، اور جب انوار اور برکات مل جاتے ہیں کسی عبادت کے تو پھر یہ بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے پھر وہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی قوت مدافعات پیدا فرما دیتے، گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا فرما دیتے، ہر گناہ سے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو عبادت انجام دی وہ عبادت کے طریقے سے انجام دی۔ لہذا حاجی کے متعلق آتا ہے کہ جو حج کرے اور آداب کی رعایت کے ساتھ حج کرے تو وہ ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، یعنی سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے، آج کی نشست میں چند باتیں عرض کرنی ہیں جن میں سے بعض باتوں کا تعلق تو حجاج کرام سے ہے جو حج پہ جانے والے ہیں، اور کچھ باتوں کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کے عزیز، اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، آس پڑوس والے حج پہ جا رہے ہیں۔ ہر ایک سے متعلق شریعت کے احکام ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میری طرف کون سے احکام متوجہ ہیں، کس وقت کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، تاکہ میں یہ حکم پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں۔ تو اب جو حج پہ جانے والے ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے مستقل کچھ ہدایات ہیں، اور جو ان کے متعلقین ہیں ان کے لیے کچھ مستقل ہدایات ہیں۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم فرمایا ہے نا، اور جس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اس کا اسلوب اور انداز بیان عجیب طرح کا ہے۔ دوسرے اوامر کا حکم بھی آیا ہے، اس کا انداز بیان اور، مگر جب حج کی فرضیت کا حکم دیا تو انداز بیان اور انداز بیان بدلتا ہے تو یہ انداز بیان کا بدلنا بتلاتا ہے کہ یہاں کچھ مقصد ہے، اس بیان کو بدلنے کا کچھ مقصد ہے۔ جب حج کی نماز کی فرضیت کا حکم دیا تو فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا تو فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حکم دے دیا۔ روزی کی فرضیت کا حکم آیا تو فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، اسے پورا کرو، اس حکم کو پورا کرو۔ مگر جب حج کا حکم آیا تو یوں نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا حجوا، حج ادا کرو، حج ادا کرو، یہ نہیں فرمایا۔ اسلوب ہی بدل دیا، انداز ہی بدل دیا، فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ، حج کا حکم نہیں آیا، اس سے پہلے فرمایا کہ جو اب عبادت آ رہی ہے یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کو لازم کیا جا رہا ہے۔ بھئی نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، مگر جب حج کا حکم آ رہا ہے تو فرمایا یہ اللہ کے لیے کرنا، تاکید کر دی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ایسے مراحل آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، ایسی باتیں پیش آئیں گی کہ ممکن ہے کہ یہ حج کی عبادت اللہ کے لیے نہ رہے۔ نماز، روزہ، حج، ان میں اتنے عوارض نہیں آئیں گے،
جتنے اس عبادت میں آئیں گے، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوگی، ایک مرتبہ فرض ہے حج. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات سے واقف ہیں، فطرت سے واقف ہیں، انسان کی طبیعت اور مزاج سے واقف ہیں کہ یہ بندہ اس پر یہ حج کی فرضیت ہو رہی ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور یہ سب گھر والوں کو چھوڑ کر جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ کسی رسوم رواج کا پابند ہو جائے اور رسوم رواج کے اختیار کرنے میں لگ جائے اور اسی کی فکر میں رہے، اور رسوم رواج کی وجہ سے کہیں فریضہ حج میں کوتاہی نہ کر جائے اور تاخیر نہ کر جائے یا کچھ ایسا کام نہ کر جائے جس کی وجہ سے اتنا اہم سفر کرے اور وہ برباد ہو جائے. اس لیے فرمایا دیکھو یہ حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر اس حج کے دوران اور حج سے پہلے، حج کے بعد جو اپنی خواہشات ہوں گی، جو اپنے جذبات ہوں گے، بھائی اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کو بھی قابو کرنا پڑے گا. اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ میرے یہ جذبات، میرے یہ خیالات، میری یہ سوچ، یہ صحیح رخ پر ہے یا غلط رخ پر ہے. سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حاجیوں کو دیکھتے تو فرماتے کہ حاجی بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، مسافر بڑھتے جا رہے ہیں. صحابہ کا دور ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، تابعین کا دور ہے. اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ حاجی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور مسافر بڑھتے جا رہے ہیں. اسی دوران میں ایک حاجی کو دیکھا جو پرانے لباس میں تھا، پرانی ہیئت میں تھا، سادہ لباس میں تھا. فرمایا ہاں یہ حاجی ہے، یہ حاجی ہے. یعنی جس کو اپنے کپڑوں کا ہوش نہ ہو، جسے اپنی ساری چیزوں کا ہوش نہ ہو، اللہ کی محبت میں بالکل دیوانہ ہو چکا ہو. کیونکہ عاشقانہ عبادت ہے. دیکھو کپڑے اتروا دیے، بغیر سلے کپڑے پہن لو، بغیر سلے کپڑے پہنو. اور حال ہمارا آج یہ ہے کہ نئے نئے کپڑے سلوا کر جاتے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، مینا کے اندر خواتین حج میدان عرفات سے واپسی ہوتی ہے، پھر 2 دن مینا میں رکنا ہوتا ہے، تو نئے نئے کپڑے پہن کر، نئے ڈیزائن کے کپڑے پہن کر بغیر برقعے کے یوں چلتی ہیں جیسے کہ بس حج ختم ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے اب تو بس دھل گئے، صفائی ہو گئی، پاک ہو گئے، اور آج یہ والا جوڑا پہننا ہے، آج یہ والا جوڑا پہننا ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے وہ سمجھتی ہیں کہ مینا میں نیا جوڑا پہننا ضروری ہے اور عرفات میں نیا جوڑا پہننا ضروری ہے، یعنی وہاں بھی جوڑے پہننے کی فکر ہے. اور حج کی تیاریوں میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ اتنے سوٹ سلوانے ہیں اور اس سوٹ کو یہاں پہننا ہے، یہ سوٹ کو مدینہ منورہ میں پہننا ہے، اس کو یہاں پہننا ہے. یعنی ابھی سے سوٹوں کے پہننے کی فکر اور اس کو سلوانے کی فکر، اس کو جمع کرنے کی فکر. بھائی یہ عبادت ہے یا تفریح ہے، گھومنا پھرنا ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ عبادت کے لیے جا رہے ہیں یا تفریح کے لیے جا رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں، ہاں یہ نہیں کہ منع ہے نئے کپڑے پہننا، عید کے دن نئے کپڑے پہننا مستحب ہے، منع نہیں ہے، مگر اس میں انہماک، اس میں اتنا توجہ دینا، اتنا دھیان دینا کہ بھئی بس اس دن یہ کپڑے پہننے ہیں اور بھئی یہ ادھر یہاں پہننا ہے، یہ کپڑے یہاں پہننے، اور کپڑوں ہی کے چکر میں رہے اور اسی کی تگودو میں یہاں لگا رہے، یہاں پیکنگ کرے، پھر وہاں جا کے اس کو پہنے، اس کی فکر کرے. اور اتفاق سے مینا میں وہ جوڑا بھول گئے، مکے میں مینا میں نہیں لائے تو پریشان کہ یار یہ جوڑا تو میرا وہاں رہ گیا، ارے اب کیا کروں گا؟ گویا کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہیں، فکر ہو رہی ہے، پریشان ہو رہا ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا ہے. تو کیا عبادت کے لیے گئے تھے یا کپڑے پہننے کے لیے گئے تھے؟ سوچنے کی بات ہے. اتنی اہم عبادت، اتنی بڑی عبادت، اور اس کی ادائیگی کے لیے جن کیفیات کی ضرورت ہے، جن جذبات کی ضرورت ہے، اس کو پیدا کرنے کی کوئی فکر نہیں. آخر میں انشاءاللہ میں علامہ شبلی رحمہ اللہ کا قصہ پڑھیں گے جو فضائل حج میں ہے، کہ پتہ چلے کہ حج کن کیفیات کے ساتھ کرنا ہے، کن جذبات کے ساتھ کرنا ہے، کن قلبی حالات کے ساتھ حج کرنا ہے. ان حالات، ان کیفیات کو ابھی سے دل میں طاری کرنا ہے. اور یہ جتنی فکر ہم سامانوں کی خریداری کے لیے کر رہے ہیں، اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کیفیات ہیں، وہ کیا جذبات ہیں جو دل میں ہونے چاہیے، اور ان جذبات اور کیفیات کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہو اور ان کیفیات اور جذبات کے ساتھ بیت اللہ میں حاضری ہو. اولیاء کاملین کن جذبات کے ساتھ، کن کیفیات کے ساتھ حرمین شریفین گئے تھے، ان کے دل کی کیا حالت ہوتی تھی جس وقت وہ احرام باندھتے تھے، تو کیا کیفیت ان کے دل پر طاری ہوتی تھی، وہ بار بار پڑھنی ہے تاکہ جس وقت ہم لبیک کہیں تو وہ ان اللہ والوں کی باتیں یاد آئیں اور ہمیں بھی کچھ ذرہ ملے ان کی کیفیات کا. جو مانگنے کی چیزیں تھیں، جو کرنے کی چیزیں تھیں، وہ سرسری ہیں. وہ بھی وہ لوگ جو بیچارے ان مجالس میں شرکت کر لیتے ہیں جہاں مسائل سکھائے جاتے ہیں، ورنہ اکثر مجمع ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں. ایک صاحب آئے، مسائل کا علم بھی نہیں، حج کے مسائل مستقل سیکھنے ہیں، یہ تو مستقل حکم ہے، ایسا نہ ہو کہ حج ہی نہ ہو. اور یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں یہ لوازمات حج میں سے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو حج کے انوار برکات بڑھ جائیں گے، حج کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی، اس عمل کی پوری فضیلت ہمیں نصیب ہوگی، اس کے پورے انوار برکات ہمیں نصیب ہوں گے اگر ہم ان باتوں کا لحاظ کر لیں. تو ایک صاحب آئے، مسئلہ پوچھیں، کہنے لگے کہ میں بیوی کو بچوں کو عمرے پہ لے گیا، ہر سال جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے، مگر اس دفعہ عجیب بات پیش آ گئی کہ ہم پہنچے، پھر ہم نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے ہم لوگ ہوٹل پر آ گئے، حلق نہیں کرایا، تھکن سے چور تھے تو ہوٹل میں کھانا کھایا، ہوٹل میں کھانا کھا کے گھر آ گئے. ہوٹل آ کے ہم نے کپڑے بدل لیے، کپڑے بدل کے تھوڑا لیٹے. 1-2 گھنٹے بعد میں نے اپنے بچوں سے کہا بھائی چلو اب حلق کرانے چلو. اب میں اپنے بچوں کے ساتھ حلق کرانے چلا گیا، 3 بیٹے اور 1 میں. تو جب میں وہاں گیا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ حلق کرانے آئے. کہا ہاں. تو بھائی تم نے تو احرام تو اتار دیا، تم نے احرام کی چادریں. تو کیسے کیا ہو گیا؟ کہا بھائی پہلے حلق کراتے ہیں پھر یہ چادریں اتارتے ہیں. اب تو تم پر دم آ گیا. اور دم کے معنی ہیں 1 بکری، اور 1 بکری کے معنی ہیں 4 بکریاں، اور 1 بکری 600 ریال تھی، 2400 ریال آ گئے اس کے ذمہ. اب بتاؤ کتنے بن گئے؟ اب بیچارہ پریشان. وہ تو وہاں تو ڈر گیا تھا، پھر آیا دارالفتہ میں مسئلہ پوچھنے کہ بھئی مجھ پر 4 بکریاں آئیں گی یا کچھ کم آئے گا، مجھے کیا کرنا ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کیے اس نے، اور کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ہر سال جاتا ہوں عمرہ کرنے. اور مسائل نہ سیکھنے کا یہ عالم ہے کہ کس وقت مجھے حلق کرانا ہے یہ تک پتہ نہیں. ایسے کتنے کیس ہوتے ہیں وہاں، کیونکہ مسائل سیکھ کر ہی نہیں جاتے. جب مسائل سیکھ کر نہیں جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک حاجی نے کیا کیا کہ وہ عمرہ کا طواف کر لیا، اب سعی کرنی تھی، تو سعی جو شروع ہوتی ہے صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پہ پوری ہوتی ہے. تو جب اس نے طواف کر لیا تو اسے پیشاب کا تقاضا ہوا، تو یہ چلا گیا پیشاب کرنے مروہ کی طرف، وہاں بیت الخلا بنے ہوئے ہیں. جو وہاں سے واپس آیا تو نے کہا یار مروہ سے شروع کر دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے. مروہ سے چکر شروع کیا، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اور پھر صفا پہ دعا مانگ رہا ہے 7واں چکر پورا کر کے. کسی نے کہا یہ تو مروہ پہ تیرا صحیح ہوگی، کہا ہاں یہ آخری چکر ہے، اب میں یہاں دعا مانگ رہا ہوں. کہا آخری چکر تو مروہ میں پورا ہوتا ہے، صفا سے شروع کر دیں. کہا یار مجھے پیشاب لگی تھی تو میں نے کہا چلو مروہ سے شروع کر دیتے ہیں، کیا دیکھیں یہاں سے شروع کرو، یہاں سے شروع کرو، اللہ سب قبول کرتے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں. یعنی جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس سے ہٹ کر بس ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیں، اللہ قبول کر لے گا. تو جب اللہ کو ہر چیز قبول کرنی تھی تو پھر طریقہ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے حبیب نے طریقہ کیوں بتایا؟ جو طریقہ اللہ کے حبیب نے بتایا ہے وہ قبول ہوگا، اس سے ہٹ کر جو کریں گے مردود ہوگا. تو کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کے معاملے کر لیتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ مسائل سیکھ کے نہیں جاتے. اور ان کے کپڑے دیکھو تو سب اچھے، کھانے پینے کی چیزیں دیکھو تو سب اور میں بھی لے کے جائیں گے اور ساری چیزیں لے کے جائیں گے کہ بھئی یہ چیزیں تو سفر میں ضروری. یعنی جن چیزوں کی فکر کرنی ہے اس کی سرسری بس کر لی، ہو گئی، باقی اللہ غفور الرحیم. اور باقی جو راستے میں کھانے پینے کپڑے لتے ان چیزوں کی پوری اہتمام. تو جب حاجی اس طرح کرے گا تو بھائی لاکھوں خرچ کر کے جائے گا اور پھر محروم ہو کر آئے گا، کچھ وہاں سے انوار برکات نہیں ملے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے کہ حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں. اس زمانے میں فرما گئے کہ حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اب کیا عالم ہوگا. وہ حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ میدان عرفات میں سے واپسی ہوئی، مزدلفہ میں ایک بزرگ صاحب کشف انہوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کہنے لگا بھئی اس سال کتنے حاجیوں نے میدان عرفات میں حاضری دی ہے، کتنے حاجی آئے؟ کہ 6 لاکھ حاجی آئے.
تو بھائی کتنے کا حج قبول ہوا؟ کہ 6 افراد کا، 6 افراد کا حج قبول ہوا ہے، باقی سب کا قبول نہیں ہوا۔ تو کہا وہ بزرگ رونے لگ گئے کہ یا اللہ 6 لاکھ افراد میں سے صرف 6 کا حج قبول ہوا، اور بڑے ہی فکر مند ہو گئے اور رونے لگ گئے، اور اسی میں دوبارہ آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ وہی فرشتے باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر ایک نے کہا کہ بھائی پھر اللہ تعالیٰ نے باقی کا کیا معاملہ کیا؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے ان 6 کی برکت سے 6 لاکھ کا قبول کر لیا، 6 کی برکت سے 6 لاکھ کا قبول فرما لیا۔ وہ غنی ذات ہے، مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، اللہ تعالیٰ اس ضابطے قانون کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اور سخا کا بھی معاملہ فرما دیتے، مگر وہ کوئی لازمی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بھروسے پر آدمی کہے گا یار قبول تو ہو ہی جائے گا، نہیں، بلکہ ایسی محنت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بیت اللہ میں اس کیفیات، ان جذبات کے ساتھ حاضری نصیب فرمائیے جن کیفیات جذبات کے ساتھ آپ کے پیارے، آپ کے محبوب، آپ کے مقبول بندے حاضری دیتے ہیں، اور اللہ ہمیں پہلے نمبر والوں میں شامل فرمائیے۔ جب آدمی اللہ سے مانگے گا کہ اللہ مجھے پہلے نمبر والوں میں شامل فرمائیے، یہ لاکھوں حجاج بیت اللہ آئے ہیں، مجھے پہلا نمبر چاہیے، پہلے نمبر والوں میں مجھے آپ شامل فرمائیے، اور مجھے توفیق دیجیے کہ جو پہلے نمبر والوں کی صفات ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کی مجھے توفیق دیجیے، ہمت دیجیے، سعادت دیجیے۔ جب آدمی مانگے گا تو ملے گا، اور مانگے گا ہی نہیں تو کیسے ملے گا؟ وہاں تو طلب دیکھی جاتی ہے، جو طلب کرتا ہے پھر اسے نوازا جاتا ہے، طلب صادق ہو تو کام بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی جو ہمارے بھائی اور بہنیں حج پہ جا رہی ہیں، وہ پوری توجہ اور دھیان جو ہے نا وہ حج کے سیکھنے پر اور ان کیفیات کو حاصل کرنے پر پوری توجہ دیں، پورا زور لگائیں کہ جن سے حج قبول ہوتا ہے، جن کیفیات اور جذبات سے حج قبول ہوتا ہے اور جن مسائل کے سیکھنے سے حج صحیح ہوتا ہے، تو مسائل کے سیکھنے پر توجہ دیں اور کیفیات کے حاصل کرنے پر توجہ دیں۔ باقی سفر حج میں کپڑوں کی ضرورت ہے، دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تو ویسے بھی آدمی کر لیتا ہے، اس پہ اتنی توجہ نہ دے جتنی کہ ہم لوگوں نے دے رکھی ہے۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ بھائی ضرورت کے کپڑے لے لے، سادے کپڑے لے لے، بہت زیادہ زرق برق بھڑکیلے یہ لباس نہ لے۔ جب حج کر لیا تو اب طبیعت میں سادگی آ جانی چاہیے۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا قصہ لکھا ہے احادیث مبارکہ کی کتابوں میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حج کی سواری تھی، اس سواری پہلے اونٹنیوں پر سفر ہوتا تھا، اونٹ کے اوپر ایک چادر ڈالتے تھے۔ فرمایا ہم نے وہ چادر دیکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر تھی، وہ چادر 4 درہم کی تھی، 4 درہم یعنی اس زمانے کے 4 روپے کی، اتنی ہلکی چادر اس اونٹ پر ڈالی ہوئی تھی۔ اور اس زمانے میں حال یہ ہوتا تھا کہ لوگ مہنگی سے مہنگی چادر اونٹ پہ ڈالتے تھے، اس زمانے کا فیشن تھا، مگر امام الانبیاء کی چادر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہم نے اندازہ لگایا کہ 4 درہم کی ہوگی، وہ اس زمانے کے 4 روپے کی اتنی سادہ چادر سفر حج میں حضور کے اونٹ پر تھی، بتائیے۔ اور امام الانبیاء دعا کیا فرما رہے ہیں، وہ بھی بڑی عجیب ہے کہ یا اللہ میرے اس حج کو ریا اور سمعہ کا ذریعہ نہ بنانا، کہ میرا یہ حج ریا سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو۔ امام الانبیاء یہ امت کو تعلیم دے رہے کہ دیکھو اس لیے یہ دعا مانگنا اللہ سے کہ اللہ میرا یہ حج ریاکاری سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، اور چادر 4 درہم کی، اور دعا یہ ہے، یہ کچھ سکھایا جا رہا ہے امت کو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا اور وہ علامات قیامت میں سے ایک نشانی ہوگی کہ سمجھو کہ اب قیامت قریب ہے۔ جب وہ علامت ظاہر ہونے لگے، وہ کیا ہوگا کہ جو بادشاہ لوگ ہوں گے وہ جو حج کریں گے وہ تفریح کے لیے کریں گے، تفریح، گھومنا پھرنا ان کا مقصود ہوگا، اور تاجر جو حج کریں گے وہ اپنی تجارت کی نیت سے کریں گے کہ بھئی حج کے سفر پہ جائیں، کچھ کما کے لے آئیں تاکہ اپنا خرچہ پانی نکل آئے۔ اور فقراء بھی حج کریں گے، فقراء وہ بھیک مانگنے کے لیے کریں گے، وہاں جا کے بھیک مانگیں گے۔ اور علماء حج کریں گے اس لیے کہ ان کی تعریف ہوگی بھائی فلاں حضرت نے اتنے حج کر لیا، فلاں نے اتنے حج کر لیا، فلاں نے اتنے حج کر لیا۔ تو جب یہ ظاہر ہو جائے تو سمجھو کہ اب قیامت قریب ہے، قریب ہے۔ اندازہ لگو کیا حال ہے ہم لوگوں کا، یہ علامت ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں، اب قیامت کتنی قریب ہے۔ کتنے لوگ وہاں بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں، بھیک مانگتے، احرام کی حالت ہے اور اپنا بٹوا دکھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس پہ چیرا لگا ہوا ہے، بھئی یہ چوری ہو گیا، اب رو رہے ہیں اور کوئی سب لوگ ان کا تعاون کر رہے ہیں۔
ہزاروں ریال جمع کر لیتے ہیں ایک نشست میں. یعنی بیت اللہ میں کھڑے ہو کر وہاں بھیک مانگنا منع ہے, تو وہ ایسے زاویے پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں کیمرہ ان کو کیچ نہ کر سکے. وہ بھی ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ مجھے کس زاویے پہ کھڑا ہونا ہے اور کس طرح مانگنا ہے اور کیا کہنا ہے. سارے ان کو اسٹائل آتے ہیں. تو فقراء بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے اور ہر سال جائیں گے پابندی سے کہ وہاں سے کما کے لائیں گے. اور تاجر جائیں گے وہ اپنی تجارت کریں گے وہاں. تو اب اندازہ لگائیے. اور گھومنے پھرنے والے لوگ بادشاہ قسم کے لوگ, اب دیکھو 40 لاکھ کا بھی حج ہو رہا ہے, اب 30 لاکھ کا بھی حج ہو رہا ہے, 50 لاکھ کا بھی حج ہو رہا ہے. وہ کس طرح حج ہو رہا ہے وہ آپ خود سمجھ لیں. تو حج تو مشقتوں کا نام تھا, ان آسائش اور آرام کے ساتھ کس طرح حج ہو رہا ہے یہ دیکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جو حج تھا تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا. سب اونٹوں پر تھے اور سب بکھرے ہوئے تھے مینا کی وادی میں, اور اپنے اپنے خیمے لگا رکھے تھے. بیت الخلاء اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا, سب پہاڑوں پہ جاتے تھے, فارغ ہو کر آ جاتے تھے, پانی اپنے پاس تھوڑا سا رکھتے تھے. اور اب یہ حال ہے کہ کھانے کی پوری ٹرے وہ پھینک دی جاتی ہے. صاف ستھرا کھانا پھینک دیا جاتا ہے. بھائی کیوں؟ کہتے بھائی حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ اس کھانے کو تقسیم بھی نہیں کر سکتے, کسی کو دے بھی نہیں سکتے. یعنی یہ حال ہو گیا. کس طرح اللہ کے رزق کو ضائع کر رہا ہے حاجی اپنے ہاتھ سے. اور مینا میں کھانا اتنا کثرت سے ہوتا ہے کہ بھئی ہر ایک آدمی کو 2 آدمیوں کا کھانا مل جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ بھئی ہم ایک باکس لے لیں اور 2 آدمی مل کر کھا لیں, ہر ایک باکس اٹھا لے گا, آدھا کھائے گا آدھا پھینکے گا. اور پرواہ بھی نہیں اس بات کی کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں, یہ اللہ کا رزق ضائع ہو رہا ہے. اور کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ مینا اور عرفات میں ضائع ہو رہا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حج کے سفر میں جس نے کسی نیک عمل کی عادت ڈال لی, موت تک اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیں گے. اور جس نے کسی برے کام کی عادت ڈال لی, موت تک وہ برا کام اسے چھوٹ نہیں سکتا. تو جو لوگ وہاں مینا عرفات میں رزق کا ضیاع کریں گے تو بتاؤ وہ یہاں کیسے اس کی حفاظت کریں گے؟ وہ تو وہاں سے بیج ڈال کے آ گئے اللہ کے رزق کے ضائع کرنے کی عمل کا. وہ یہاں تو پروان چڑھے گا, بڑھتا چلا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے بھائی جو حج پہ جانے والے ہمارے بھائی بہن ہیں, بھائی وہاں رزق کے ضیاع سے بہت بچنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رزق ضائع ہوتا رہے, وہ پرواہ بھی نہ ہو. پہلے ہی سے دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا کھانا لینا ہے, اور یہ باکس مجھے مل رہا ہے یہ میں پورا کر سکوں گا یا نہیں. نہیں تو 2 آدمی مل کر اسے پورا کریں. مزید طلب ہے تو جس ساتھی کا بچا ہوا ہے وہ کھا لے. بھائی وہ ضائع کیوں کرتے ہو, وہ کھا لے, اللہ کا رزق ضائع نہ ہو. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ اس سفر حج میں ہم رزق کے ضیاع کرنے والے بن جائیں. مینا اور عرفات میں بہت سے حاجی حجن بہنیں وہ پردے کا لحاظ ہی نہیں کرتے, بے پردگی. تو جب حج میں کے سفر میں بے پردگی کریں گی تو پھر موت تک کیا پردہ کر سکیں گی؟ پردے کا اہتمام ہو سکے گا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ جاتی نہیں حج پہ, یہی پردے کے اہتمام کی کوشش کرتی رہتی. حج پہ جا کر مینا میں بے پردگی کر لی, پردے کا اہتمام نہیں کیا, اور یہ سمجھا کہ بھائی اب تو حج ہو گیا, اب نئے نئے کپڑے پہنو اور بھائی باتیں کرو, گھومو پھرو. تو اس طرف بھی توجہ دینی ہے کہ بے پردگی سے پوری طرح احتیاط کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ حج کے سارے انوار برکات ضائع ہو جائیں. اور دیکھو یہ جو موبائل ہے نا, یہ ایک ضرورت کی چیز ہے, تو ضرورت کے درجے میں اس کو استعمال کرو. یہ اللہ کی نعمت ہے, بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. اس اعتبار سے یہ نعمت ہے. اس کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ اور بہت بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہے جو مشاہدے میں آ رہا ہے, خصوصاً حج کے سفر میں. پہلے جب یہ چیز نہیں تھی, موبائل ہی نہیں تھا, نہ چھوٹا نہ بڑا, تو جو یہاں ہوتے تھے وہ لوگ بھی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمارے حاجی صاحب کو خیریت سے رکھیے. سب کی توجہ اور دھیان کا مرکز اللہ کی ذات ہوتا. اور جو وہاں ہوتے تھے وہ یہ دعا کرتے تھے یا اللہ گھر والوں کی پوری حفاظت فرمائیے, ان کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیے. وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ, یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ. جب یہاں والوں کو حاجی کی یاد ستاتی تو وہ دعا کرتا یا اللہ کس حال میں ہوں گے, کیسے ہوں گے, اور وہاں والے بھی ہر وقت دعا میں لگتے. تو اس آلے نے اس انابت اللہ کی دولت سے محروم کر دی. بس ٹھک سے فون آیا, ہم کیسے طبیعت کا فلاں بیمار ہے, اب وہ ہے وہ بیت اللہ میں, اور روح اس کی گھر آ گئے کہ یار وہ بیمار ہے, کیا ہوگا, کیا کریں گے, ارے بھائی فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, فلاں کو اب وہاں سے فون ہو رہے ہیں, ارے بھائی یہ کیا ہو گیا. یعنی کتنے لوگ, کتنے حاجی ایسے ہیں جن کا جسم بیت اللہ میں اور روح اور دل اور دماغ سارا یہیں اپنے گھر میں, ہر وقت, کیونکہ ہر وقت رابطہ کر رہے, ہر وقت رابطہ.
اور کتنے ایسے عشاق ہیں کہ جو یہاں ہیں مگر ان کی روح تڑپتی ہے, ان کا دل بے چین ہے, وہ ہر وقت بیت اللہ میں ہوتا ہے. ہر وقت کبھی بیت اللہ کا تصور آ رہا ہے, کبھی مدینہ پاک کا تصور آ رہا ہے, اب حاجی یہاں ہوں گے, اب حاجی یہاں ہوں گے, اب مینا میں ہوں گے, اب عرفات, اور دل تڑپتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, گویا وہ یہاں رہ کر وہاں ہیں اور وہاں والے وہاں ہو کر یہاں ہیں. اب بتاؤ کون بہتر ہو گیا؟ کون بہتر ہو گیا؟ خود آدمی سوچے کون بہتر ہو گیا. تو کتنے لوگ ہیں وہ ہر وقت بیچارے فون پر لگے ہوئے ہیں, اور بھائی بیت اللہ سے رات کو طواف سے فارغ ہو کر عشاء کے بعد رات کو کھانا کھانے کے بعد بس لگے ہوئے ہوتے. تصویریں آ رہی ہیں, یہ تصویریں ہیں. تصویریں بوقت ضرورت اس کی گنجائش ہوتی ہے, بلا وجہ اس کی گنجائش تھوڑی ہوتی. اب یہاں بھی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں واٹس ایپ پہ, وہاں بھی دیکھی جا رہی ہیں, سب گھر کے افراد سے باتیں ہو رہی ہیں, بچوں کی بھی تصویریں, بڑوں کی بھی تصویریں, ہر ایک کی تصویریں, یہاں سے بھی تصویروں کا تبادلہ, وہاں سے بھی تصویروں کا تبادلہ. امام الانبیاء نے تصویروں پر بڑی سخت تنبیہ فرمائی, اور یہ ہم یہاں سے اپنی تصویر بھیج رہے ہیں, وہاں سے وہ اپنی تصویر بھیج رہے ہیں, ہم ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہماری تصویر دیکھ رہے ہیں, اور ہم یوں سمجھ رہے ہیں یہ تو آن لائن ہے, یہ تو ڈائریکٹ ہے. تو میں نے اس فیلڈ کے ایک سائنسدان ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ یار یہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں, وہ وہاں دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ عکس ہے کیا؟ جیسے آئینہ ہو تو آئینہ یہاں ہے, تو اگر میں یہاں آئینے میں دیکھوں گا آپ سب مجھے نظر آئیں گے, اور آپ کو میں نظر آؤں گا, اگر میرا چہرہ اس طرف ہے پھر بھی آئینے میں آپ کو میرا چہرہ نظر آئے گا, اس طرف چہرہ ہوگا. میں نے یہ عکس ہے, یہ عکس دیکھنا جائز ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو میں مدینے سے واٹس ایپ کر رہا ہوں, گھر والوں سے باتیں کر رہا ہوں, گھر والے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, اور یہ واٹس ایپ پہ تصویر تبادلہ ہو رہا ہے, یہ عکس ہے شیشے کی طرح ہے کہ وہ شیشے کا عکس مجھے نظر آ رہا ہے, یہ شیشے کا عکس ان کو نظر آ رہا ہے. تو وہ جو سائنسدان اس فیلڈ کا ہے وہ کہتا ہے یہ عکس نہیں ہے, یہ تصویر ہے, یہ تصویر ہے. اب حج کے سفر میں تصویر, مینا میں تصویر, عرفات میں تصویر, عرفات کے میدان میں دعائیں مانگی اور فون آیا تو دعا کو چھوڑا, اگر بھائی ہم سب دعا مانگ رہے ہیں, دیکھو میدان عرفات بھی دیکھو 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 دیکھو. اب یہ ساری تصویریں وہاں والے دیکھ رہے ہیں, یہ حاجی تصویر دکھا رہا ہے. اب اس کو انوار کیا ملیں گے وہاں, جو وہاں سے معرفت تقسیم ہوتی ہے میدان عرفات میں, کس کو ملے گی؟ جو اپنا یوں سمجھے اپنی طلب کی دیگڑی کو سیدھا رکھے گا, اور جو دیگڑی الٹی کر لے, طلب کا پیالہ ہی الٹا کر لے, تو اس کے پیالے میں کیا آئے گا, اس کے کاسے میں کیا آئے گا؟ تو اس نے تو یہاں موبائل پہ لگ کے اپنا کاسا ہی الٹا کر دیا. تو اب وہ جو انوار اور معرفت تقسیم ہو رہی ہے وہ کہاں آئے گی؟ وہ دل میں آئے گی نہیں. اور ادھر پھر میدان عرفات غروب آفتاب ہوا, بس میں بیٹھے اور پھر کارگزاری شروع ہو گئی. لمحے لمحے چپے چپے کی باتیں ہو رہی ہیں, گویا وہ میدان عرفات میں نہیں ہے, وہ گویا اپنے گھر میں. تو بہت ہو رہا ہے ایسا. تو جو حج پہ جانے والی مائیں بہنیں ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, بھائی یہ کوئی طنز تانا نہیں ہے, یہ مذاکرہ ہے کہ ہمیں توجہ دینی ہے. ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں. اتنا قیمتی سفر, یہ جو حج کا سفر ہے یہ عاشقانہ سفر ہے, اللہ کے عشق و محبت کو دل میں بسانے کا سفر ہے, کہ بس یہ اللہ کا عشق اور محبت دل میں ایسی آ جائے. یہ زندگی میں ایک دفعہ بلایا جا رہا ہے, ایک دفعہ فرض کیا ہے. گویا ایسا دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عشق و محبت اپنے بندے کو دینا چاہتے ہیں. کہاں بلا کر؟ عشاق کی وادی میں بلا کر, کہ یہاں سب سے بڑے عشاق اعظم امام الانبیاء کا قافلہ گزرا تھا, تو بھائی تم بھی اسی طرح اسی لباس میں یہاں سے گزرو. تو جو ہم نے ان پر رحمتیں برسائی تھی اس کے چھینٹے ہم تم پر بھی ڈال دیں, اور تم پر کو بھی عشق و محبت سے نواز دیں. آؤ اور تمہیں نوازیں. اب کس کو ملے گا؟ جو حاصل کرے گا. اب ہماری توجہ ان باتوں کی طرف تو ہے ہی نہیں. جب ہمارا قافلہ مینا سے عرفات کی طرف جا رہا ہوتا ہے, مکہ سے مینا کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو ہم بسوں سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں. بسوں سے باہر جب دیکھتے ہیں تو وہاں مادیت ہی مادیت نظر آتی ہے. وہاں بسیں نظر آئیں گی, وہاں کاریں نظر آئیں گی, وہاں بلڈنگیں نظر آئیں گی, ہر چیز اپنی طرف کھینچے گی. تو ہمارے دل کا سارا توجہ یہ مادیت ہو جائے گی. تو روحانیت حاصل کیسے ہوگی؟ حالانکہ وہاں تو روحانیت برس رہی ہے. تو نورانیت کو, روحانیت کو کیچ کون کرے گا؟ جس کے اندر کیچ کرنے کی صلاحیت ہوگی. صلاحیت کس میں ہوگی؟ جس کی پوری توجہ دھیان اللہ کی طرف ہوگا کہ اللہ یہاں سے جو برکتیں ہیں, یہاں کے انوار ہیں, یہاں کے فیوزات ہیں, وہ اس میں چارج کر دیجئے, اور موت تک کے لیے چارج کیجئے, کہ تاکہ قبر میں آؤ تو یہ انوار فرشتے دیکھ کر کہیں بھائی یہ تو حاجی ہے, اس سے کیا پوچھوں, یہ تو عاشق ہے, اس سے کیا پوچھوں. یعنی یہ دولت وہاں سے لے کر آنی ہے. اب بیت اللہ میں جاتے ہیں تو بیت اللہ میں بھی مادیت ہی مادیت کی چیزیں آ گئی. آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو فانوس نظر آئیں گے, وہاں ایسی ایسی چیزیں جدید ٹیکنالوجی کی نظر آئیں گی کہ ساری توجہ کا مرکز اور محور وہی ہو جائے گی.
اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، مطاف میں بیٹھ کر بیت اللہ کے بجائے کلاک ٹاور کو ہم دیکھیں، اس طرف توجہ جاتی ہے کلاک ٹاور پر جو کبھی کلمہ لکھا ہوا آ رہا ہے، کبھی لبیک لکھا ہوا آ رہا ہے، کبھی کیا لکھا ہوا آ رہا ہے، کبھی بتیاں جل رہی ہیں، تو بیت اللہ سے کو چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہوگی. حاجی طواف یعنی احرام بندھا ہوا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے اور توجہ ہماری کلاک ٹاور پر ہے. بتاؤ کیا ملے گا ہمیں؟ ہم بیت اللہ سے تو نگاہ ہٹنی نہیں چاہیے تھی کہ ہم بیت اللہ کو جس کے لیے آئے تھے اس کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ حال اللہ معاف فرمائے ہم سب کا ہے. وہ اس میں کشش ہے، ہمارا دل مادیت سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی مادیت ہے، تو مادیت کو کھینچتی ہے. یہیں سے روحانیت لے کر جائیں، اللہ سے مانگ کے جائیں تو روحانیت کو کھینچے گی. دل میں یہیں سے اللہ سے مانگ کے جائیں گے اور پوری توجہ دھیان سے مانگیں گے کہ اللہ وہاں کے انوار دیجئے، وہاں کے برکات دیجئے، وہاں جو آپ کی طرف سے رحمت 120 رحمتیں بیت اللہ پہ ہر وقت برستی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والے کو ملتی ہیں کہ بس بیٹھا ہوا بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہ درود پڑھ رہا ہے، نہ دعا پڑھ رہا ہے، نہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، بس بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے والے کو 20 رحمتیں برسیں. بتاؤ. اور جو وہاں نماز پڑھے گا اس پہ 40 برسیں گی، اور جو طواف کرے گا اس پہ 60 برسیں گی. تو اب بتاؤ کہ یہ جو 60 رحمتیں برس رہی ہیں تو اس کو کون جذب کرے گا؟ کون سے دل میں وہ جذب ہوں گی؟ جو دل اس رحمت کو جذب کرنے کی کوشش کرے گا، توجہ دھیان کرے گا، تو اس میں جذب ہوں گی نا. اب وہ تو ہم تو فون پہ لگے ہوئے، ادھر طواف کر رہے ہیں، ادھر فون آیا، فون نکالا، فون اٹینڈ کیا، پھر رکھ دیا. ایسے کتنے ہیں کہ بار بار فون آتا ہے، بار بار فون اٹینڈ کرتے ہیں، طواف بھی ہو رہا ہے، فون بھی اٹینڈ ہو رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمرے پر کتنی کثرت سے لوگ جا رہے ہیں، اور واپسی دیکھیے تبدیلی کتنی آ رہی ہے. کیا تبدیلی آ رہی ہے زندگیوں میں؟ یعنی بیت اللہ سے ہو کر آئے اور تبدیلی نہ آئے. وہاں سے تو جانے کے بعد تبدیلی ہو جانی چاہیے. آج سے 30-40 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے، جو حاجی حج پہ جاتے تھے جب واپس آتے تھے تو مسجد کا کونا پکڑتے تھے، مگر حاجی صاحب ہے، پھر ان سے مسجد چھوٹتی نہیں تھی. ان کو انوار ایسے مل جاتے تھے بیت اللہ کے کہ اب یہ بیت اللہ کا جو یہ مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں گویا، بس اس میں دل لگتا تھا. وہ کہتا یہ تو حاجی صاحب ہے، بھائی حاجی صاحب مسجد میں بیٹھ گئے، یعنی پھر ان کا دل کہیں اور نہیں لگتا تھا. تو اس لیے بھائی وہاں کے انوار برکات حاصل کرنے ہیں، اور ہم اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں کے انوار برکات حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ حج کی جو ہماری تاریخ آئے گی نا، اس سے 3 دن پہلے، 3 دن دنیا کے سارے جھمیلوں سے فارغ ہو کر گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، بس. اصل میں مسجد میں آئے تو عشاء تک مسجد میں ہی بیٹھے رہے، ذکر، اذکار، تلاوت، تاکہ مسجد سے انسیت ہو جائے. جب مسجد سے انسیت ہو جائے گی تو جب بیت اللہ میں جائیں گے تو پھر وہاں سے بھی نکلنے کا جی نہیں کرے گا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں سے بس ادھر فرض نماز ختم ہوئی عصر کے بعد تو 5 منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں سناٹا ہے. مغرب تک کوئی نہیں بیٹھا، آدھا گھنٹہ بھی کوئی نہیں بیٹھا، سناٹا ہو گیا مسجد میں. تو جب یہ عادت یہاں ہے تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ادھر سلام پھرا اور ادھر مجمع کا مجمع باہر نکلتا ہے. اور ہم بھی باہر نکل جاتے کہ بھئی وہاں بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے، دل میں انسیت ہی نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے، بس پھر باہر نکلے، پھر مغرب کے لیے آئے، پھر باہر نکل گئے، پھر عشاء کے لیے آئے، پھر باہر نکل گئے. تو بھائی وہاں تو دل ایسا لگ جانا چاہیے کہ باہر جانے کا جی نہ کرے. تو ابھی سے دل کو مانوس کرنا ہے. تو 3 دن پہلے بس اپنے معمولات ایسے ہوں کہ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، اور جو خواتین ہیں وہ زیادہ وقت مصلی پر گزاریں، ضروری گھر کے کام کر کے پھر مصلی پر آ جائیں، کبھی تلاوت، کبھی ذکر، کبھی مناجات، کبھی دعائیں، کبھی درود شریف، بس اس میں لگی رہیں. یہاں مانوس ہو گئے، وہاں جاتے کے ساتھ ہی بس وہاں کے انوار، برکات، تجلیات، گویا یہاں سے روحانیت حاصل کر لی اور وہاں سے روحانیت کیچ کریں گے. اب یہاں سے مادیت بھر کے گئے تو پھر وہاں سے مادیت ہی کی طرف توجہ ہوگی. تو اس لیے بھائی یہ جو ہے چند ضروری باتیں تھیں جو مذاکرے میں سامنے آئیں. اور بھائی ایک اہم بات جس کا تعلق اب ہم سب سے ہے، جو متعلقین ہیں حجاج کرام کے، کہ بھائی جو حج پہ جا رہے ہیں ان کے اکرام کے لیے ہم لوگ کچھ نہ کچھ جب ان سے ملنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں کہ بھائی خالی ہاتھ ملنے کیوں جائیں، کیسے جائیں، وہ کیا سوچے گا. تو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے جاتا ہے، کوئی روح افزا کی بوتل لے جاتا ہے، کوئی کیک لے جاتا ہے، کوئی کیا لے جاتا ہے. اور جو حج پہ جانے والا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار سب الگ الگ آئیں گے، اکٹھے ہی سب کو بلا لو، ایک دعوت رکھ دو، تو وہ دعوت رکھ دیتا ہے. اب یہ جو دعوت ہے اور یہ اس طرف کے جو اس قسم کے جو تحائف ہیں، یہ سب رسوم ہیں، رسم ہے. کیا معنی
کہ دعوت کرنے والا بھی دعوت اس لیے کر رہا ہے کہ بھئی روز روز لوگ آئیں گے، سر کا درد ہوگا، ان کا اکرام کرنا پڑے گا، بھئی اکٹھا ہی سب کا کر کے فارغ کر دو، جان چھوٹے. یعنی ان کی محبتوں کا صلہ یہ ہے کہ جو بیچارہ اپنا وقت فارغ کر کے اپنی سہولت سے آنا چاہتا ہے، کہتے ہیں اپنی سہولت سے نہیں آنا، میری سہولت سے آنا. اور میری سہولت یہ ہے کہ میں اس دن تمہیں جمع کرنا چاہتا ہوں، سب آؤ. اور سب آنے میں کیا ہوگا کہ سب سوچیں گے یار اس کے ہاتھ میں کچھ ہے تو میرے ہاتھ میں بھی کچھ ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں ہار ہے تو میرے ہاتھ میں بھی ہار ہونا چاہیے، ورنہ کیا سوچے گا. تو جب یہ توجہ ہونے لگی کہ وہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، یہ ریا ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ اللہ کے لیے عمل نہیں ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب حاجی حج پہ جا رہا ہوتا تھا اس وقت بھی ایک دعوت کر دی جاتی تھی، مگر اس میں صرف کافی کا ایک کپ پلا دیا جاتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا. اور آنے والا بھی محبت سے آتا تھا، خالی ہاتھ آتا تھا. اگر بہت ہی گہرا تعلق ہوتا تو چنے دے دیتا تھا کہ بھئی یہ چنے لے جاؤ، سفر میں کام آئیں گے، یا یہ اچار لے جاؤ، آپ کو سفر میں کام آئے گا. ایسی ہلکی پھلکی چیزیں جو گھر میں ہی بن جاتی تھی. میٹھی ٹکیاں دے دیتا تھا کہ بھئی یہ تم میٹھی ٹکیا بھئی سفر میں تمہارے کام آ جائیں گی، یہ لے جاؤ. یہ جائز تھا، اس میں کوئی تصنع نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ یار میں میٹھی ٹکیا دوں گا تو یہ کیا سوچے گا. ابھی تو مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ یار میں یہ کلو کا دوں، توکل کا دوں، یا حافظ کا دوں. اور حافظ کا دے گا تو دل خوش ہوگا کہ یار حافظ کا سوغات شیری کا دے رہا ہوں، یا جو ہے بمبینوں کا جو ہے کیک دے رہا ہوں تو اچھا لگ رہا ہوں. اب یہ جو اچھا لگ رہا ہوں یہ مخلوق آ گئی. ابھی اللہ کے لیے نہیں ہوا. پہلے جو میٹھی ٹکیا تھی وہ اللہ کے لیے تھی، پہلے چنے بھی اللہ کے لیے تھے، پہلے اچار بھی اللہ کے لیے تھا، اور اب نام و نمود کے لیے، اب دکھلاوے کے لیے. تو جب اس جذبے سے دینا لینا ہوگا تو اس میں برکت نہیں ہوگی. ہدیے کی حکمت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ہدیے سے کیا ہوگا، محبت بڑھے گی. مگر یہاں محبت بڑھتی نہیں ہے، یہاں تکلف ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے دل پر. کیا مطلب کہ بھئی جس نے آپ کو حج پہ جانے والے کو حافظ کی مٹھائی دے دی اور 1 کلو یا 2 کلو دے دی، اب یہ سوچے گا کہ بھئی میں حج پہ جاؤں گا تو بھئی اس کو کیا ہدیہ میں دوں گا. کھجور پانی سے تو کام چلے گا نہیں، یہ تو 2 کلو کا ڈبہ دے گیا اور حافظ کا دے گیا. اب 2 کلو کے ڈبے کے عوض میں اب مجھے کیا دینا ہے اس کو. اب وہ وہاں طواف کرتا ہوگا اور طواف میں سوچے گا کہ یار وہ مسلح دے دوں تو مسلح 10 ریال کا ہے اور 10 ریال کے 800 روپے بنیں گے. اب کیلکولیشن ہوگی. طواف بھی ہو رہا ہوگا، وہاں کھلونے نظر آتے ہیں مختلف قسم کے، ارے یار یہ کھلونا 5 ریال کا ہے، اس کے اتنے روپے بنیں گے، یہ چیز اتنے کی ہے، اتنے روپے بنیں گے. اب وہ حاجی ان کھلونوں کی طرف، وہی مادیت کی طرف میلان ہے، اور وہ کہ بھئی یہ تبادلہ ہے یا رسم ہے، رسم کا جواب رسم سے دینا، رسم کا جواب رسم سے. اب وہ انہی چکروں میں رہتا ہے. ایسے بھی ہم نے حاجی دیکھے حج کے بعد میاں بیوی لڑ پڑے ان ہدایا کی خریداری کے سلسلے میں. یہ کوئی فرضی داستان نہیں ہے. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، سارے مسائل پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں. تو ایک حاجی نے بتایا کہ بھئی میں نے اپنی بہنوں کے لیے مسلح لیے، تھوڑے قیمتی، تھوڑے اچھے. تو میری بیوی نے کہا کہ بھئی میں بھی اپنی بہنوں کے لیے لوں گی. آپ نے اپنی بہنوں کے لیے لیا ہے تو میری بہنیں تو 2-3 تھی، اس کی تو 6 بہنیں. اب وہ یہ مہنگے والے لے گی تو اتنا میں کہاں سے کروں گا بھائی. وہ کہہ رہی ہے جیسے تم نے اپنی بہنوں کے لیے لیا ویسے میں. اب وہ کھٹپٹ ہوئی اور غصہ ہو گیا، یہ بھی غصہ ہو گیا، وہ بھی غصے ہو گئی، اور دونوں لڑائی پر آ گئے. 2 دن تک باتیں نہیں کر رہے، غصے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ لڑائی ہو رہی ہے. اب بتاؤ، حج ہے، حج کے سفر میں یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. بھائی یہ تو ہدیہ تھا، ہدیے سے تو محبت بڑھتی ہے. یہ کیسا ہدیہ ہے کہ یہ ہدیے کی خریداری میں لڑائی جھگڑے تک محبت پہنچ گئی. تو وجہ یہی ہے کہ یہ تکلفات ہیں، ان چیزوں سے بچیں. اس لیے حج پہ جانے والے بازاروں میں نہ جائیں. مدینہ منورہ سے صرف برکت کے لیے کچھ کھجوریں خرید لیں بس، وہ بھی مدینے کی برکت کی نیت سے، باقی کچھ خریداری نہ کریں. اب کیا ہو رہا ہے کہ خریداری کرنے سے اتنا سامان بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہاں رشوت دینی پڑتی ہے واپسی میں. جب ہم کسٹم میں جاتے ہیں تو وہاں وہ کہتے ہیں بھئی اوپر کے کچھ پیسے دو تو یہ تمہارا مال ایسے ہی چھوڑ دیں. اب 30 کلو الاؤ ہے اور ہو رہا ہے 45 کلو. اب کیا کریں؟ تو اب 45 کلو میں 15 کلو کہ اگر ہم فیس بھرتے ہیں تو بہت مہنگی پڑتی ہے. 30 ریال 40 ریال پر کیجی ہوتا ہے، تو بہت مہنگا پڑتا ہے. اور اوپر سے 100 ریال اس کے ہاتھ میں تھما دیے، وہ سارا مال بھیج دے گا. حاجی صاحب نے رشوت دے دی، حاجی صاحب خوش ہو گئے. اور یہ کیسا حج تھا کہ اس میں رشوت دینے پر کوئی برائی نہیں، کوئی دل میں غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، اور خوش ہو رہے کہ بھئی اچھا ہوا میں نے تو مال نکال لیا، سارا نکل گیا میرا. تو اب وہ سب آپس میں گفتگو، بھئی کیا ہوا؟ یار میرا مال تو یار رہ گیا، وہ پیسے مانگ رہا تھا میں نے نہیں دیا. ارے یار میں نے تو 100 ریال دیا، میرا سارا نکل گیا. یہ حاجی ہے. تو بھائی یہ حاجی سے شیطان انتقام لیتا ہے بھائی، چونکہ اس کو کنکری ماری ہے تو کیسے چھوڑے گا، وہ سارے انوار وہیں ظاہر کروا دیتا ہے. تو اس لیے بھائی
حج پہ جانے والے بھی چوکنا رہیں، اور جو حج پہ جن کے متعلق جو متعلقین ہیں بھائی مقصود دعا تھی، تو حج والے پہ جانے والوں کے لیے ان سے دعا کی درخواست کر دے، اور بھائی ان کو ہار وغیرہ کے بجائے ان کی طرف سے صدقہ دے دے، بھلے 10 روپے دے دے کہ اللہ یہ میں 10 روپے صدقہ دے رہا ہوں، ہمارا بھائی ہمارا فلاں دوست عزیز وہ یا اللہ حج پہ جا رہا ہے، آپ اس کے حج کو قبول بھی فرما لیجئے، اور اس صدقے کی برکت سے ساری پریشانیاں راستے کی دور فرما دیجیے۔ تو اب آپ نے اس کے لیے صدقہ کر دیا، ہار نہیں پہنایا، اور جی کرے تو اس کے کان میں کہہ دو کہ بھائی میں ہار تو نہیں لایا، میں نے آپ کے لیے صدقہ دیا، تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا کہ دیکھو بھائی میرے ساتھی نے میرے لیے صدقہ دیا۔ اور یہ نہ بھی بتاؤ تو اور اچھا ہے کہ وہ تو اللہ کے لیے ہو گیا، بالکل اس کو بتا دیا تو بھی جائز ہے کہ اس کا دل خوش ہو گیا، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو آدمی جو کرنے کے کام ہے وہ یوں کرے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بھائی سارے حجاج بیت اللہ کے لیے روزانہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ اطراف عالم سے ہمارے مسلمان بھائی بہن حرمین شریفین میں آ رہے ہیں، یہ حجاج بیت اللہ، اللہ ان کے سفر کو قبول فرما لیجئے، سفر کو آسان فرما دیجئے، اور سب کو پورے انوار نصیب فرمائیے۔ اب 30 لاکھ حاجی ہیں، اور یہ یہاں بیٹھ کے روزانہ 30 لاکھ حاجیوں کے لیے دعا کر رہا ہے، تو بتائیے کہ 30 لاکھ حاجیوں کی دعا اس کے حق میں جاری ہے، ان سب کے لیے قبولیت حج کی دعا کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو غائب کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جیسے یہ اپنے غائب بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، یہی دعا اس کے حق میں قبول فرما۔ تو 30 لاکھ مسلمانوں کے لیے یہ یہاں بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے، تو فرشتہ یہ کہتا ہے اللہ یہ 30 لاکھ حاجیوں کے بدلے اس پر 30 لاکھ مرتبہ یہ دعا قبول فرما۔ 30 لاکھ مرتبہ دعا مل گئی اور فرشتے کی مل گئی۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہوگی، کیسی وہاں کے انوار برکات اس آدمی کو ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ یہ میرے بندوں کے لیے قبولیت حج کی دعائیں بڑی آزاری سے مانگ رہا ہے۔ تو تنہائیوں میں فرض نمازوں کے بعد اللہ سے یہ دعائیں مانگتا رہے، تو انشاءاللہ بڑی خیر اور بھلائی اور برکتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اور جب حاجی واپس آئے تو اس کے لیے یہ آداب ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حاجی کی بخشش فرما، اور جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے اے اللہ اس کی بھی بخشش فرما۔ یعنی حاجی کی دعا کی قبولیت کی دعا حضور نے فرما دی کہ اللہ جس کے لیے حاجی بخشش مانگے آپ اس کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی دعا رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ یہ گھر لوٹ آئے، تو جب تک گھر نہیں لوٹتا اس کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تو حاجی سے ملے تو اس کو سلام کر، اس سے مصافحہ کر، اور اس کو کہہ کہ وہ تیرے لیے استغفار کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ یہ بخشا بخشایا آیا ہے۔ تو یہ آداب سکھائے، اور آگے سلف کا جو ہمارے اکابر اسلاف کا معمول تھا وہ بیان ہو رہا ہے کہ ہمارے اکابر کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں جاتا تو اس کے ساتھ اس کو الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑی دیر چلتے تھے، اور جب حاجی واپس آتے تو ان سے ملاقات کرتے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے، اور حاجیوں سے کہا کہ جلدی مل لیتے، ان کے پرانے ہونے سے پہلے جلد سے جلد ملتے اور کہتے کہ ابھی تم تازہ تازہ ہو، تمہارے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے لیے دعا کرو۔ کہیں مٹھائی کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں ہار کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں لینے دینے کا تذکرہ نہیں ہے، دعاؤں کی درخواست کا تذکرہ ہے۔ تو جو کام جس درجے میں شریعت نے بتایا بس اتنا کرنا ہے، اس سے آگے بڑھانا نہیں ہے۔ تو جب ہمیں اسے کچھ بھی نہیں دیں گے تو وہ بھی ہمیں کچھ نہیں دے گا، ہم اسے دعائیں دیں گے وہ بھی ہمیں دعائیں دے گا، اور مقصود دعائیں لینا دینا ہے، اس لیے بھائی اصل جو مقصود ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ آگے یہ آخر قصہ ہے حضرت شبلی رحمہ اللہ کا کہ مجھے قصہ ہر حاجی کو بار بار پڑھنا ہے اور فضائل حج کو بار بار مطالعہ کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کن کیفیات اور جذبات کے ساتھ حج کرنا ہے۔ فضائل حج مولانا زکریا صاحب کی یہ جو کتاب ہے اس میں 70 قصے اولیاء اللہ کے لکھے ہیں کہ انہوں نے کن کیفیات اور جذبات کے ساتھ حج کیا، اور 40 قصے عاشقان رسول کے لکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں یہ عشاق رسول کن کیفیات کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تو یہ 110 قصے ہیں اللہ والوں کے، یہ کم از کم 3 دفعہ تو ہر بہن اور ہر بھائی پڑھ لے جو حج پہ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جی ان مقامات پر یہ کیفیات اللہ تعالیٰ دل میں پیدا فرما دیں گے، یہ قصے یاد آئیں گے تو یہ کیفیات بھی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ شیخ المشائخ قطب دوراں حضرت شبلی رحمہ اللہ کے ایک مرید حج کر کے آئے۔ اب حج کر کے آئے تو شیخ ان سے اپنے مرید سے پوچھ رہے کہ تم نے حج کیسے کیا، تو شیخ نے ان سے کچھ سوالات فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ نے دریافت فرمایا کہ تم نے حج کا ارادہ اور عزم کیا تھا، یعنی جب حج پہ جانے کی ترتیب تھی تو حج کا ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا، تو کہنے کا جی پختہ ارادہ کیا تھا جس وجہ سے حج پہ جانا ہوا۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ تم نے تمام ارادوں کو ایک دم چھوڑنے کا عہد کر لیا تھا جو پیدا ہونے کے بعد سے آج تک حج کی شان کے خلاف ہوئے، یعنی یہ بھی عہد کیا تھا کہ اللہ کی ہر نافرمانی کو اب چھوڑ دوں گا، اب کوئی اللہ کے خلاف حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہ عہد کیا تھا، یہ خالی حج کے جانے کا پکا عہد کیا تھا۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ عہد تو نہیں کیا تھا، سارے گناہ چھوڑنے کا تو عہد نہیں کیا تھا. تو فرمایا پھر تم نے حج کا عہد ہی نہیں کیا، حج کا عزم ہی نہیں کیا. پھر شیخ نے فرمایا احرام کے وقت بدن کے کپڑے نکال دیے تھے، سلے ہوئے کپڑے اتار دیے تھے. میں نے کہا جی بالکل نکال دیے تھے. تو آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا، کیونکہ کوئی بھی چیز نہیں ہے نا آپ کے جسم پر، خالی 2 کپڑے، اور تو کوئی نہ جیب ہے نہ کچھ. ابھی تو جیب میں کتنی ساری چیزیں، تو کچھ بھی نہیں. تسبیح پکڑنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ تسبیح کہاں رکھے. تو فرمایا کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو اتار دیا تھا جسم سے، ہر چیز کو نکال دیا تھا. تو فرمایا کہ ایسا تو نہیں کیا تھا. فرمایا پھر تم نے کپڑے کیا اتارے؟ کیا کپڑے اتارے؟ آپ نے فرمایا وضو اور غسل سے طہارت حاصل کی تھی کہ احرام سے پہلے غسل اور وضو کرتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں بالکل پاک صاف ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا اس وقت ہر قسم کی گندگی اور لغزش سے پاکی حاصل ہو گئی تھی، یعنی ہر قسم کے گناہوں کو بھی چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا پھر پاکی ہی کیا حاصل کی؟ فرمایا لبیک پڑھی تھی کہ جی ہاں پڑھی تھی لبیک. فرمایا اللہ جل شانہ کی طرف سے لبیک کا جواب ملا تھا؟ اگر جواب کا نہیں ملا تھا تو کیا لبیک پڑھی؟ دیکھیے یہ باتیں ہیں کہ جس وقت ہم لبیک پڑھنے لگے تو یہ تصور ہو کہ اللہ میرے کو لبیک کا جواب دے رہے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس لبیک کا جواب دے دیجئے، اس کو مردود نہ کیجیے، رد نہ کیجیے. اب کے بعد میں ان کیفیات سے مانگے گا تو رونا بھی آئے گا. اب یہ قصہ ذہن میں ہوگا تو رونا آئے گا نا، ورنہ تو جہاز کی سیٹ کی فکر ہوگی، اور جہاز کے بیلٹ کی فکر ہوگی، اور جہاز کی اندر ساری چیزیں دیکھنے کی فکر ہوگی، کھڑکی کے باہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، نظارے نظر آ رہے ہیں، ان کی یہ کیفیات نہیں ہوں گی. تو اس قصے کو بہت بار بار پڑھنا ہے. پھر فرمایا کہ حرم محترم میں داخل ہوئے تھے. میں جی محترم حرم میں داخل ہوا تھا تو ہر حرام چیز کے ہمیشہ ہمیشہ کے ترک کا عزم کر لیا تھا کہ ہر حرام چیز کو کبھی اختیار نہیں کروں گا. کہا یہ تو میں نے نہیں کیا تھا. تو پھر حرم میں کیا داخل ہوا؟ پھر فرمایا مکہ مکرمہ کی زیارت کی تھی. میں نے کہا جی کی تھی. فرمایا دوسرے عالم کی زیارت ہوئی تھی، یعنی جنت دوزخ کے مناظر بھی ذہن میں آئے تھے. کہا یہ تو نہیں آئے تھے، اس عالم کی تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو کہا پھر مکے کی بھی زیارت نہیں کی. مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے. میں نے کہا عرض کیا کہ داخل ہوا تھا. فرمایا اس وقت حق تعالی شانہ کے قرب میں داخلہ محسوس ہوا. میں نے کہا مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا. تو فرمایا تو مسجد میں بھی داخل نہیں ہوئے. میں کعبے شریف کی زیارت کی تھی. میں نے کہا کی بیت اللہ کی زیارت کی تھی. وہ چیز نظر آئی جس کی وجہ سے کعبے کا سفر اختیار کیا جاتا ہے، کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آئی. تو میں کعبے شریف کو بھی نہیں دیکھا. اب یعنی کن کیفیات کے ساتھ حاضری دینی ہے. زندگی کی ایک ہی ہے، یہ ایک مرتبہ فرض ہے، تو یہ ساری کیفیات کچھ تو ذرے آ جائیں، نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ تو آ جائیں. پھر فرمایا کہ طواف میں رمل کیا تھا، کندھے اچکاتے ہوئے رمل کرتے ہیں طواف میں. میں نے کیا تھا کہ رمل تو کیا تھا. فرمایا اس بھاگنے میں دنیا سے بھاگے تھے کہ اب دنیا سے بھاگوں گا آخرت کی طرف راغب ہوں گا. تو کہا نہیں یہ تو محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں دنیا سے بھی بھاگ رہا ہوں اور آخرت کی طرف رغبت کر رہا ہوں. میں تم نے رمل بھی نہیں کیا. پھر فرمایا کہ حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے بوسہ دیا تھا. کہتے جی ہاں. تو انہوں نے خوف زدہ ہو کر ایک آہ کھینچی. میں تیرا ناس ہو، خبر بھی ہے جو حجر اسود پر ہاتھ رکھے وہ گویا اللہ جل شانہ سے مسافہ کرتا ہے، اور جس سے حق تعالی شانہ مسافہ کرے وہ ہر طرح سے امن میں ہو جاتا ہے. تو کیا تجھ پر امن کے آثار ظاہر ہوئے؟ میں نے عرض کیا مجھ پر تو امن کے آثار کچھ بھی ظاہر نہیں ہوئے. فرمایا کہ تو نے حجر اسود پر ہاتھ ہی نہیں رکھا، گویا حجر اسود کا بوسہ ہی نہیں لیا. پھر فرمایا کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھی تھی. میں نے کہا پڑھی تھی. فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے حضور میں ایک بڑے مرتبے پر پہنچا تھا، تو اس مرتبے کا حق ادا کیا اور جس مقصد سے وہاں کھڑا تھا وہ پورا کیا. میں نے عرض کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو فرمایا کہ مقام ابراہیم پر نمازی کیا پڑھی. پھر فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے صفا پر چڑھے تھے. میں نے عرض کیا کہ چڑھا تھا. تو وہاں کیا کیا؟ 7 مرتبہ تکبیر کہی اور حج کے مقبول ہونے کی دعا کی. تو فرمایا کیا تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتوں نے بھی تکبیر کہی تھی اور اپنی تکبیر کی حقیقت کا تمہیں احساس ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ تم نے تکبیر بھی نہیں کہی. پھر فرمایا صفا سے نیچے اترے تھے. میں نے عرض کیا کہ اترا تھا. فرمایا اس وقت ہر قسم کی علت دور ہو کر تم میں صفائی آ گئی تھی، سارے گناہ دور ہو کر دل میں اعمال کا نور آیا تھا. میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا کہ نہ تم صفا پر چڑھے نہ اترے. پھر فرمایا صفا مروہ کے درمیان دوڑے تھے. میں نے عرض کیا کہ دوڑا تھا. فرمایا اس وقت اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بھاگ کر اس کی طرف پہنچ چکے تھے. ففررت منکم لما خفتکم، یعنی اللہ کی طرف دوڑنا ہوا تھا وہ. تو کہا یہ تو نہیں ہوا. تو کہا پھر تم دوڑے بھی نہیں. مروہ پہ چڑھے تھے. میں نے کہا جی چڑھا تھا. میں وہاں پر سکینہ نازل ہوا، اس سے تمہیں حصہ ملا؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو فرمایا کہ مینا گئے تھے. کہا جی ہاں. تو مینا میں جا کے اللہ سے امیدیں باندھی تھی. تو کہا کہ یہ نہ ہو سکا. فرمایا پھر مینا میں بھی نہیں گئے. مسجد خیف جو مینا کے اندر مسجد کا، اس میں داخل ہوئے تھے اور اس وقت اللہ جل شانہ کے خوف کا غلبہ ہوا تھا. میں نے کہا نہیں ہوا تھا. فرمایا مسجد خیف میں بھی داخل نہیں ہوئے. کہا عرفات پہنچے تھے؟ جی ہاں پہنچا تھا. تو وہاں اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور اب کہاں جانا ہے. ان حالات پر متنبع کرنے والی چیز کو پہچان لیا تھا، یعنی اللہ کی معرفت ملی تھی. میں نے کہا عرض کیا نہیں. فرمایا پھر عرفات بھی نہیں گئے تھے. فرمایا مزدلفہ گئے تھے. میں نے عرض کیا گیا تھا. تو فرمایا کہ وہاں اتنا اللہ کا ذکر کیا ہو کہ اللہ کے علاوہ سب کو بھول گئے ہو.
تو میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوا. فرمایا پھر مزدلفہ بھی نہیں پہنچے. فرمایا مینا میں جا کر قربانی کی تھی. میں نے عرض کیا کہ کی تھی. فرمایا اس وقت اپنے نفس کو ذبح کر دیا تھا. کیا یہ تو نہیں کیا تھا. فرمایا پھر قربانی بھی نہیں کی. کیا رمی کی تھی, شیطان کو کنکری ماری تھی. میں نے عرض کیا کہ ماری تھی. تو ہر کنکری کی وسعت سابقہ جہل ختم ہوا اور نیا علم ملا, علم کی زیادتی محسوس ہوئی. میں نے کہا نہیں. فرمایا پھر رمی بھی نہیں کی. پھر فرمایا طواف زیارت کیا تھا. میں نے عرض کیا کیا تھا. فرمایا اس وقت کچھ حقائق منکشف ہوئے تھے, یعنی طواف زیارت اللہ کی در کا طواف ہے, یہ حج کا فرض ہے. تو اللہ جل شانوں کی طرف سے تم پر اعزاز و اکرام کی بارش ہوئی تھی کہ حاجی اور یہ حج کرنے والا یہ اللہ کا زیارت کرنے والا ہے, اور جس کی زیارت کو کوئی جائے اس پر حق ہے کہ اپنے ظاہر کا اکرام کرے. تو بھائی جو ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے ہم اس کا اکرام کرتے, تو اللہ کے گھر میں جو طواف زیارت کے لیے جائے گا اللہ اکرام نہیں کریں گے. تو میں نے عرض کیا مجھ پر تو کچھ بھی منکشف نہیں ہوا. تو فرمایا تم نے طواف زیارت بھی نہیں کیا. پھر فرمایا احرام کھولا تھا. میں نے عرض کیا کہ ہاں حلال ہو گیا تھا. فرمایا ہمیشہ حلال کمائی کھانے کا عہد کیا تھا کہ یہ عہد تو نہیں کیا تھا. فرمایا تم حلال بھی نہیں ہوئے. پھر کہا طواف وداع کیا تھا. میں نے کہا کہ الوداع تو کیا تھا. کیا اس وقت اپنے تن من دھن کو الوداع کیا دیا تھا کہ اب تن من دھن کی فکر نہیں کروں گا, اللہ کے حکم کی فکر کروں گا. میں نے عرض کیا یہ نہیں کیا تھا. فرمایا تم نے طواف وداع بھی نہیں کیا. فرمایا دوبارہ حج کو جاؤ اور ان کیفیات کے ساتھ حج کرو جو میں نے تم سے بیان کی. یہ اہل اللہ کے حج ہوتے تھے پہلے. اس لیے بھائی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو ہے بھائی 100 نمبر والے, ہم 33 ہی حاصل کر لیں بھائی, 40 ہی حاصل کر لیں. یعنی یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس درجے پر تو نہیں پہنچ سکتے, مگر حسرت تو کر سکتے ہیں. وہاں جا کے حسرت کے آنسو تو بہا سکتے ہیں کہ اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم تو کورے ہی کورے, ہمیں بلا استحقاق کی نواز دیجیے, بغیر طلب کے ہی دے دیجیے. تو جب آدمی حسرت کا اظہار کرتا ہے تو حسرت جو ہے نا, حسرت یہ بعض اوقات عمل سے بہت آگے بڑھا دیتی ہے. عمل سے اتنا نہیں ملتا, بعض اوقات حسرت سے اتنا مل جاتا ہے. بس ایک قصہ سنا کر بات پوری کر دوں کہ حسرت پر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں, کیونکہ ہم اس مقام کے لوگ نہیں ہیں کہ ان کیفیات کے ساتھ حج کر سکیں, مگر حسرت تو کر سکتے ہیں. ایک بزرگ تھے, وہ ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ آنکھ لگ گئی اور جو ہے وہ جماعت نکل گئی. اب یہ اچانک آنکھ کھلی تو دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آئے. مسجد کی طرف آئے تو دیکھا کہ لوگ مجمع مسجد سے نکل رہا ہے. تو ایک آہ نکلی دل سے, آہ کہ میری نماز جماعت فوت ہو گئی. ایک صاحب کش بزرگ بھی سیڑھیاں اتر رہے تھے, وہ فوراً ان کے پاس آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ایک سودا کر لو. کہ کیا سودا کر لوں. کہا بھائی میں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے, وہ تم لے لو, اور تم نے کوئی خاص عمل کیا ہے وہ مجھے دے دو. کہ میں نے کیا عمل کیا ہے, میرے سے تو بڑا نقصان ہو گیا, میری تو آج جماعت فوت ہو گئی, اتنے برسوں کے بعد آج میری جماعت فوت ہو گئی. آج تو میرے لیے صدمے کا دن ہے, میرے لیے غم کا دن ہے, میرے کو کچھ مزہ نہیں آ رہا, میں تمہیں کیا سودا کروں. کہ بس یہ جو تم نے حسرت ہو رہی ہے نا یہ مجھے دے دو. کہ تم یہ حسرت کیوں لینا چاہتے ہو. کہ جب میں مسجد سے نکل رہا تھا تو آسمان سے ایک نور میں نے اترتا ہوا دیکھا جو تمہارے دل میں جا رہا تھا, تو میں نے سمجھ لیا کہ تم نے کوئی خاص عمل کیا ہے. وہ نور مجھے نہیں مل رہا, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, عمل کر کے آ رہا ہوں, تم نے عمل نہیں کیا, تم کو نور مل رہا ہے. یہ ہے حسرت. اس کو حسرت نایافت کہتے ہیں کہ عمل نہیں کیا, عمل نہ کرنے پر حسرت, اس نے کیا کچھ دلا دیا. اور وہ عمل والا یہ کہہ رہا ہے, صاحب کش بزرگ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حسرت مجھے دے دو, میرا عمل تم لے لو. کہ تمہاری حسرت پر, تمہارے عدم عمل پر جو اللہ تمہیں دے رہے ہیں وہ عمل والے کو اتنا نہیں دیا. تو بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے, مگر حسرت تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب تو کما کے چلے گئے, یہ وہی مقدس جگہ ہیں, وہی مقامات ہیں جہاں یہ آپ کے پیارے آئے تھے, آپ اپنے فضل سے ہمیں لائے ہیں, تو محروم نہ لوٹائیے, انہی کے وسیلے سے دے دیجیے. تو جب آدمی حسرت کے ساتھ مانگے گا تو انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا. تو اس لیے بھائی ہر مقام پر حسرت کا اظہار, اور ہر وقت وہاں کی روحانیت حاصل کرنے کی فکر. اور جو یہاں والے ساتھی ہیں وہ ہر نماز کے بعد اور موقع بہ موقع قبولیت کی گھڑیوں میں حجاج کی حاضری کی قبولیت کی اور حج کی قبولیت کی دعاؤں میں لگیں, تو انشاءاللہ یہاں والوں کو وہاں کے انوار ملیں گے اور وہاں والوں کو وہاں کے بھی انوار ملیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.